السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھیوں، آج آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 130 127 سے 130 تک لفظ ب لفظ ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سنانے جا رہی ہوں۔ ان آیات میں جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ یتیموں کے لیے اور عورتوں کے لیے خاص احکام اور حقوق آئے تھے، جیسا کہ جہالت کے دور میں ان عورتوں اور بچوں کی وراثت کا حقوق نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور یتیم لڑکی کے نکاح میں مہر کی بھی پرواہ نہ کی جاتی تھی، اس لیے عورتوں کے لیے خاص احکام آ گئے تھے۔ اب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے چل کر یہ احکام بدلیں گے، تو اسی لیے یہاں پر انہی حقوق کے بارے میں پھر سے اعادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے یہ احکام اور حقوق نافذ کر دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، اور وہ تجھ سے رخصت حاصل کرتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں، فی نسائی، عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالی یفتیکم، تم کو اجازت دیتے ہیں، تم کو حکم دیتے ہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا، اور جو تلاوت کی گئی تھی، علیکم، تم پر، یعنی پہلے جو پڑھا گیا تھا اس سورہ کے شروع میں جو آیتیں آئی تھی وہی باتیں، فی الکتابی، قرآن میں، کتاب میں، فی یتاما، یتیموں کے بارے میں، نسائی، عورتوں کے بارے میں، التی، جو لا تؤتونہن، ان عورتوں کو جو تم نہیں دیتے ہو، ما کتبہ، جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی مہر، لہن، ان عورتوں کے لیے جو مقرر کیے ہیں، جو تم دینا نہیں چاہتے، وترغبون، حالانکہ تم رغبت رکھتے ہو، چاہتے ہو، خواہش رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، نکاح کرنا تو چاہتے ان یتیم عورتوں سے، لیکن اتنا مہر نہیں دیتے جتنا کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ والمستضعفین، اور کمزور، جو کمزور ہیں، ناتوان ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، من الولدانی، بچے ہیں، یعنی کہ یتیم ہیں، تو ان کا تم حقوق مارتے ہو تو ایسا نہ کرو۔ وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم کرو، تم ٹھہر جاؤ، مقرر کرو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف، یتیموں کے لیے انصاف کا حقوق ہے، اور اس کے لیے تم اب اپنے جتنی بھی طاقت و صلاحیت ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کانا، ہے، بھی، اس کو، علیماً، جانتا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بھلائی کر رہے ہو۔ وَإِنْ، اور اگر، امرأۃٌ، کسی عورت کو، خافت، خوف ہو، من بعلہا، اس کے شوہر کی جانب سے، نشوزاً، لڑائی جھگڑے کرنے کا، او اعراضاً، یا پھر منہ پھیر لینے کا، یعنی کہ وہ بے رغبتی کر رہا ہے یا لڑائی جھگڑا کر رہا ہے کوئی عورت کا شوہر، اور اس بات کا اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر آپس میں صلح کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی کہ ان دونوں پر اس طرح کا عمل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان، یہ کہ یصلحا، صلح کر لے، بینہما، آپس میں، صلحاً، کسی طرح صلح، یعنی عورت اپنا مہر کچھ معاف کر دے اور آپس کے تعلقات کو مضبوط کر لے، اس طرح کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رشوت دینا نہیں ہوگا شوہر کو، بلکہ آپس کی صلح صفائی اور آگے والی زندگی کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈ کر نکالنا، یہ بہتر ہے۔ والصلح خیر، اور یاد رکھو کہ صلح بہتر چیز ہے۔ وحضرت، اور موجود ہے، انفس، دلوں میں، شح، حرص، ہر انسان کے دلوں میں حرص تو موجود ہی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کانا، ہے، بما، جو کچھ، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبردار، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔
ولن تستطيعوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے، ہرگز قدرت نہیں رکھ سکتے، ان اس بات کی کہ تعدلوا برابری کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان میں، یعنی کہ اگر ایک سے 2-4 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان میں ایک جیسا سلوک کرنے کا تو اختیار تم میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملت میں تو برابری کریں گے، لیکن دل کے معاملے پر برابری نہیں ہو سکتی، کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں جس میں نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یعنی اے اللہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرا اختیار میں نہیں، یعنی قلبی میلان اور رجحان، اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جبکہ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والے اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والے کون ہو سکتے بھلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، تو یعنی کہ دل کا میلان کسی ایک جانب زیادہ ہو سکتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا ہے، عمل برابری کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھ سکتے، ان تعدلوا کہ تم برابری کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ چاہے تم کتنے بھی خواہش کر لو، کتنی بھی رس کر لو، تم چاہتے ہو کہ برابری کرو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا میلان کہیں کدھر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا تو تم ایک طرف ہی نہ ہو جاؤ، تم ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ، کل المیل پورے پورے مائل، تو تم برابری نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نہ کرو کہ ایک ہی عورت کے ساتھ خوشبا زندگی گزارو اور ایک کو بالکل چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ فَتَذَرُوهَا تو تم چھوڑ دو گے اس کو، یعنی دوسری عورت کو، کالمعلقتی لٹکتی ہوئی، یعنی کہ نہ بیوہ میں شامل ہے نہ منکوحہ میں شامل ہے، اس طرح ادھر چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں جو ہے سو معاملہ جم ہی نہیں رہا ہے، آخر کار کے دونوں میں اختلاف بڑھتے چلا گیا اور طلاق ہو گیا، تو یہ تمام باتوں کے درمیان میں کیا کچھ ہوگا وہ سارا پہلے کی آیتوں میں آ چکا ہے کہ اصلاح کیسا کریں، کیسا مل جل کے رہیں، کہاں کہاں تک کوشش کریں، کس طرح کوشش کریں کہ آپس میں اتفاق بنا رہے۔ تو آخر کار جب جدا ہو ہی جائیں کبھی تو پھر اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو جائے، یغنِ اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، کلن دونوں کو، من سعتہ اپنی کشادگی سے۔ تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ ایک جو ہے سو کوشش کرے کہ ایسا نہ ہو، اگر بالفرض اس طرح ہو بھی جائے خدا نخواستہ، تو پھر ایسا نہیں کہ پھر کبھی یہ نکاح ہی نہیں کریں گے، ان کو سزا ملے گی، یہ غلط حرکت کرے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دیے، دونوں بھی آدمی بھی نکاح کر سکتا پھر سے، عورت بھی پھر سے نکاح کر سکتی، تو دونوں کو اللہ بے نیاز کر دے گا، دونوں کو اس سے اچھا بھی نصیب عطا فرما سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ واسعاً کشادگی والا، حکیماً حکمت والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔